رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان، رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ٹائم ٹی وی کینیڈا سے میں بطول زہرا آپ کے لیے پروگرام پیام قرآن لے کر حاضر۔ پیام قرآن میں ہم جان رہے ہیں سورہ قدر کی تفسیر اپنی بہت ہی محترم ذاکرہ انیلا کاظمی صاحبہ کے ساتھ، اور گزشتہ 3 قسطوں میں ہم نے جانا شان نزول سورہ قدر کا اور اس کی فضیلت، اس کے پڑھنے کے فائدے اور اس کا ثواب اور اس کی تفسیر۔ تو چلیے بنا کسی دیر کے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، اور آج سورہ قدر کی ہم آخری قسط کریں گے، یعنی اپنا آخری سیشن کریں گے، اور چلتے ہیں اپنی ذاکرہ کی طرف۔ ذاکرہ انیلا قاسمی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنی بہت مصروفیات میں سے ٹائم نکالا اور بہت ہی بہترین اور سہل انداز میں ہمیں سورہ قدر کو اس ماہ مبارک میں، ماہ برکت میں سمجھانے کی کوشش کی، اور اس کی فضیلت بھی بتائی اور تمام چیزوں سے بہت سہل انداز میں آگاہ کیا، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے تفسیر کی۔ اچھا، اب میرے پاس سوال یہ ہے کہ جو ہماری 3 آیات رہ گئی تھی، وہ جو ہے اب آپ ان کے بارے میں بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ ہم نے گزشتہ 3 ایپیسوڈ میں ہم نے قرآن کی فضیلت کے حوالے سے، سورہ قدر کی شان نزول، سورہ قدر کے بینیفٹس کے حوالے سے اور اس کی ابتدائی 2 آیات کو ہم نے مکمل تفصیل کے ساتھ اس کے معنی و مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کی، اور جو ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں یہاں اختتام کیا تھا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے۔ تو پروردگار عالم یہاں انداز تخاطب دیکھیے کہ سوالیہ انداز میں پروردگار عالم ہم سے پوچھ رہا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ ظاہر ہے کہ کیونکہ نزول قلب رسول پر ہوا ہے تو بظاہر یہاں مخاطب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس سے اس شب قدر کی اہمیت اور منزلت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہا ہے کہ جو کل علم ہے، جنہیں اللہ نے بے پناہ علم عطا فرمایا ہے۔ تو یعنی پروردگار عالم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سے بھی مخاطب ہے کہ تمہیں کیا معلوم، یعنی تم جج نہیں کر سکتے، تم میجر نہیں کر سکتے کہ شب قدر کی منزلت اور فضیلت کیا ہے۔ تو خود پروردگار عالم اگلی ہی آیت میں بتا رہا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی یہ نہیں فرما رہے پروردگار عالم کے 1000 مہینوں کے برابر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو ہم نے، آپ کو یاد ہوگا ابتدائی ایپیسوڈز میں یہ ہم نے اس کی کیلکولیشن بھی کی تھی کہ 1000 مہینے جو ہیں وہ آلموسٹ 83 ایئرز بنتے ہیں، اگر ہم انہیں جمع کریں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یعنی کہ ایک عمر انسان گزار لیتا ہے۔ 83 ایئرز اتنا بڑا عرصہ ہے، اتنا طویل عرصہ ہے۔ تو پروردگار عالم کیا فرما رہا ہے کہ یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو جب ہم شان نزول اس کا جب ہم پڑھ رہے تھے تو میں نے آپ کی خدمت میں روایت بھی پیش کی تھی نا کہ کیوں یہ جو سورہ نازل ہوئی اور نازلنا اور شب قدر کی جو فضیلت کے حوالے سے، اس کے سورہ قدر کی شان نزول کے حوالے سے، کہ جو سابقہ امتیں تھیں ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہوں گی۔ اب آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ یہ میں نے روایت بیان کی تھی کہ جو سابقہ امتیں تھیں ان کی 1000 سال عمریں ہوا کرتی تھی، 2,000 سال، 1,500 سال۔ حضرت نوح کی مثال بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ تو اس کی وجہ سے بھی جو جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس بات پر اگر رنجیدہ ہوئے کہ میری امت میں تو ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت تو جو ایوریج ایج ہے وہ 40-50 ایئرز ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 63 ایئرز ہے۔ تو اور سابقہ امتوں میں اتنی طویل عمریں ہوتی تھی۔ تو ایک دو روایات اور میں اس سلسلے میں، تاکہ اس آیت کی تفسیر کی وضاحت ہو جائے،
کہ جو ہمیں روایت ملتی ہے اس کے چاہے اس کا شان نزول سمجھ لیں یا اس کی افضلیت کو اس کے معنی و مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ جو بنو امیہ کے افراد ہیں وہ ممبر رسول پر چڑھے ہوئے ہیں، تو جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ ہوئے اس خواب سے، اور پروردگار عالم نے سورہ قدر کو نازل کیا اور شب قدر کی فضیلت و اہمیت کو بیان کیا۔ تو اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں اور اس میں کیا کنیکشن ہے، تو اس کو میں تھوڑا سا واضح کروں کہ وہ جی جو جی بالکل خواب دیکھا تھا رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ جو خواب دیکھا تھا کہ بنو امیہ منبر رسول پر ہیں، تو بنو امیہ جو تھے نا، ان کو جو انہوں نے حکومت کی ہے نا، جو ان کا اقتدار کا جو پیریڈ ہے وہ 1000 مہینوں پر محیط تھا، یعنی 83 ایئرز جو تھا وہ انہوں نے حکومت کی تھی، ان کا اقتدار کا پیریڈ تھا۔ تو اور یہاں عمریں بھی اتنی نہیں ہوتی، ان کا صرف حکومت کا اتنا لمبا دور تھا، تو یہاں یہی اس کا کنیکشن ہے آپس میں کہ جو اس پر مسلمان جو اصحاب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ رنجیدہ ہوئے، تو کہ ان کی تو مطلب حکومت کی اتنی بڑی مدت ہے، ہمارے پاس تو اتنی عمریں بھی نہیں ہوتی۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ ان کو جو اتنی لمبی جو حکومت عطا کی گئی نا، وہ دنیاوی لذت تھی، اور وہ دنیاوی لذت اگر 83 ایئرس پر بھی محیط تھی تو وہ ایک دن ختم ہو گئی، جب ان کی حکومت ختم ہو گئی تو وہ دنیاوی لذت بھی ختم ہو گئی۔ لیکن میں آپ کی امت کو وہ تحفہ دے رہا ہوں، آپ کو وہ تحفہ دے رہا ہوں، وہ شب قدر کے جو چند گھنٹوں پر محیط ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی ان کے پاس تو وہ 83 ایئرز ہی تھے جو صرف دنیاوی لذت انہوں نے حاصل کی، لیکن یہ جو شب قدر جو چند گھنٹوں پر محیط ہے، ایک رات میں 1000 مہینوں سے زیادہ اجر و ثواب جو ہم حاصل کرتے ہیں، تو وہ دائمی ہے، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور وہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ تو صرف ایک رات کی بات ہو رہی ہے نا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ہر سال رمضان آتا ہے اور ہر سال شب قدر آتی ہے، تو جب تک ہم زندہ رہیں گے، جب تک وہ جو شب قدر کا اجر و ثواب ہے، اگر ہم اس کو درک کریں اور اس کی اہمیت اور منزلت کو پہچان کر اسے کوشش کریں کہ اس میں جس طرح وہ رات گزارنے کا حکم دیا گیا ہے اس طرح اس رات کو گزاریں، تو ہمیں وہی ثواب حاصل ہوگا اور ہر سال حاصل ہوگا۔ ان کو تو ایک مرتبہ 1000 مہینوں کی حکومت ملی، اور امت مسلمہ کو ہر سال یہ 1000 مہینوں کا اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ اور ایک اور روایت اس سلسلے میں اور ہمیں ملتی ہے کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو سنا رہے تھے کہ وہ جو تھا نا، وہ اتنا راہ خدا میں جہاد کا شوقین تھا اور شہادت کا شوقین تھا کہ اس نے 83 ایئرز یعنی 1000 مہینے اس نے جنگی لباس پہن کے گزارا۔ یعنی اس کو لگتا تھا کہ جیسے ہی جنگ کے میدان میں اترنے کا حکم آئے تو میں اتنی دیر بھی نہ لگاؤں کہ میں لباس پہنوں۔ یعنی جیسے ہم میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب بیٹنگ کر رہی ہوتی ہے کوئی ٹیم، تو جو اگلا جس کو بیٹسمین کو آنا ہوتا ہے وہ اپنے پیڈ شرٹ سب پہن کے تیار کھڑا رہتا ہے نا کہ جیسے بالکل اب بالکل یہ آؤٹ ہوگا تو فوراً مجھے جانا ہے۔ تو اسی طرح وہ جنگی لباس پہن کے تیار رہتا تھا، تو اس پر بھی اصحاب رنجیدہ ہوئے کہ اس کو کتنا ثواب ملا ہوگا کہ اس نے 83 ایئرس تک 1000 مہینوں تک وہ جنگی لباس پہنے رہا، تو ہم تو ثواب سے محروم رہ گئے۔ تو اس پر بھی یہی اس سے بھی اس کا کنیکشن ہے کہ کہا گیا کہ تمہیں وہ ایک رات میں جو چند گھنٹوں کی ہے اس میں تمہیں اتنا ہی ثواب ہر سال عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو شب قدر ہے یہ 3 راتوں پر ہی کیوں ہے اس میں، جبکہ ایک ہے شب قدر، تو ہمیں واضح کیوں نہیں پتا چلا، جبکہ ہمارے یہاں تو ائمہ طاہرین گزرے اور خود ہر امام نے تعلیم عطا فرمائی، تو کیوں انہوں نے ہمیں ایک پرفیکٹ رات نہیں بتائی ڈیٹ کہ یہ ہے جی شب قدر ایگزیکٹلی؟ اچھا، پہلے تو میں یہ کہوں کہ ایک تو ہمارے یہاں جو ہے 3 راتیں 19، 21 اور 23ویں شب کا ہے، اور پھر یہ کہ مسلمانوں کا جو ایک مکتب فکر ہے ان کے یہاں اہل سنت کے یہاں یہ 27ویں شب ہے، تو یہ اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ مطلب ایک وہ لگتا ہے نا کہ ایک رونق جو رمضان کی ہوتی ہے، مسجدیں آباد ہوتی ہیں، تو 27ویں شب کا بہت زیادہ اہتمام نظر آتا ہے، اور ہمارے یہاں جو ہے وہ 19ویں اور 21، تو یہاں بھی اختلاف ہمیں ملتا ہے۔ ایک تو پہلا اختلاف تو یہ ملتا ہے کہ ہمارے مکاتب فکر میں تو یہ تو آبویسلی ہونا ہی تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب لوگ 2 گروہوں میں بٹ گئے، تو بالکل آبویسلی ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے مولا علی علیہ السلام کو فالو کیا، اور ان سے جو معصومین تھے ان سے ہم جو ہمارے پاس دین کے جو ریسورسز ہیں جو شریعت کے فقہ کے،
تو ہمارے پاس معصومین سے وہ سلسلہ آتا ہے اور ان کے پاس غیر معصوم سے. تو یہی وجہ تھی کہ وہ جو ایک سیٹ تھا وہ مزید 70-71 سیٹس میں بڑھ گیا, اور ہمارے یہاں جو تھے وہ ظاہر ہے کہ ہم کیونکہ ایک ہی ہمارے پاس سورس تھا نالج کا اور فقہ اور شریعت کا, تو ہم ظاہر ہے کہ تقسیم نہیں ہوئی, ہمارے اندر تقسیم در تقسیم نہیں ہوئی. تو یہ تو ایک جوک بھی ہے نا کہ اختلاف اس لیے بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ جوک ہے نا کہ سجدے میں آنکھیں بند کرنی چاہیے کھولنی چاہیے. تو کہا گیا کہ شیعہ کو دیکھ لو, اگر وہ بند کرتے ہیں تو کھول لو اور اگر کھولتے ہیں تو بند کر لو. تو اس طرح کے اختلافات ہمیں ملتے ہیں کہ ہاتھ کھولنے کا جیسے اختلاف ہے, جس طرح یہ پاؤں کا مسح کرنا ہے, یہ پاؤں دھونا ہے, اس طرح کے جیسے باقی اختلافات ہیں. تو یہ تو دو مکاتب فکر کے درمیان اختلافات ہو گئے. اور یہ جو ہمارے یہاں جو آپ نے کہا کہ 3 راتوں میں سے کوئی ایک 3 رات راتوں کیوں کا نہیں جی. بتا دی گئی نا, تو آپ دیکھیں تو یہ سوال کیا گیا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام سے, اللہم صلی علی محمد, کہ جب مولا سے پوچھا کہ مولا ہمیں ایک ہی ہمیں بتا دیں کہ کون سی رات میں ہے شب قدر, کے 19ویں رات کو بھی ہے, 21ویں بھی ہے, 23ویں بھی ہے, اور ویسے تو یہ ہے کہ آخری عشرے کی تمام طاق راتوں میں سے تلاش کرو, لیکن یہ 3 جو ہمارے یہاں زیادہ ریکمینڈ کی جاتی ہیں یہ تاریخ ہے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسے جواب دیا کہ 21 یا 23. تو اس نے پھر یہ کہا کہ مولا ایک بتا دیں, کہ ایک رات بتا دیں. تو مولا نے اس کی طرف غصے کی نگاہ کی اور اسے سرزنش کی کہ یہ جو رات ہے نا, یہ جو جس کی اتنی اہمیت اور عظمت ہے کہ تمہیں پورے سال کا تمہارا رزق, تمہاری صحت, تمہاری اولاد, تمہارا حج, عمرہ, زیارات سب کچھ مقدر کیے جا رہے ہیں, تو اس کے لیے کیا 2 راتیں زیادہ ہیں کہ ان راتوں میں محنت کر لی جائے؟ کیا یہ 2 راتیں تمہیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہیں کہ جس میں پورے سال کا تمہیں رزق بھی سب کچھ عطا کیا جا رہا ہے, صحت و عافیت بھی, اولاد بھی, سب کچھ دیا سبحان جا رہا اللہ. ہے, تو کیا 2 راتیں زیادہ ہیں؟ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس سوال کے جواب میں کہ ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص, جب رسول اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے, تو ایک شخص آیا جس کا نام جوہنی ہمیں ملتا ہے تاریخ میں. تو اس نے آگے رسول اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں مدینہ سے بہت دور رہتا ہوں, تو میں رمضان میں بس ایک ہی رات کے لیے یہاں آ سکتا ہوں مدینہ, تو آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ شب قدر کس رات میں ہے, وہ ایک رات کون سی ہے, کیونکہ آپ تو جانتے ہوں گے نا, تو آپ مجھے بتا دیجئے. تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے جب اس نے پوچھا تو انہوں نے نہیں بتایا, لیکن لکھا ہے کہ اکیلے میں شاید اسے بتایا تھا, کیونکہ لوگ نوٹ کرتے تھے کہ وہ ہر سال 23ویں شب میں مدینہ آیا کرتا تھا. تو اس وجہ سے لوگوں نے اسے لیلۃ القدر کو لیلۃ الجوہنی بھی کہنا شروع کر دیا تھا. یہ ہمیں کتاب نور الثقلین میں یہ روایت ملتی ہے. اور امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی یہی سوال کیا گیا تھا کہ آپ کے علم میں تو ہوگا نا کہ کون سی رات ہے یہ, تو انہوں نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں علم نہ ہو, کیونکہ اس رات فرشتے ہمارے گرد طواف کرتے ہیں. تو یقیناً ائمہ اطہار علیہ السلام علم رکھتے تھے, لیکن صرف 3 ہی راتیں تو ہیں جس میں سے بھی 2 راتیں زیادہ ان کی, اسی لیے آپ دیکھیں کہ 21ویں کی رات جو ہے وہ اور 23ویں کی رات کے اعمال جو ہیں وہ زیادہ ہیں. سب سے زیادہ 23ویں کی رات کے اعمال ہیں جی اور 19ویں سے کی بنسبت. تو لہٰذا اگر ہم تینوں راتوں میں بھی اگر اتنی ہی محنت کر لیں, کیونکہ ہم ویسے بھی پوری رات تو جاگتے ہی رہتے ہیں نا, عام دنوں میں بھی اب کون جلدی سوتا ہے, 2-2 3 بج جاتے ہیں, اور رمضان کی تو پوری رات لوگ سحری تک جاگ کر گزار رہے ہوتے ہیں. تو اگر جی جب ہمیں پتا ہے کہ یہ پرٹیکولر یہ راتیں ہیں, تو ہم ان راتوں میں تلاش کریں اور محنت کریں, فرض ڈالیں اپنی. صحیح صحیح صحیح. اچھا اب ہم پروگرام کو آگے کے مراحل میں داخل کرتے ہیں, اور میرا جو سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ قرآن کا ہمارے اوپر کیا حق ہے؟ ابھی ہم ایک تو یہ کہ اس کے آگے جو اس کی جو 2 ریمیننگ آیات ہیں, میں پہلے وہ بیان کر دوں اس کی تفصیل, تو پھر ہم بالکل اس بالکل سوال بالکل پر آ بالکل جاتے ہیں, بالکل بالکل. کیونکہ ابھی ہماری یہ 4تھی اور 5ویں آیت ابھی باقی ہے نا. تو ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں کہ جو یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ رات جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جس کو تم میجر نہیں کر سکتے, جج نہیں کر سکتے, جس کی منزلت کو, وہ اس لیے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب کیوں بہتر ہے یہ بھی پروردگار عالم ہمیں خود بتا رہا ہے, تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر, کہ یہ اس رات میں فرشتے اور روح اپنے رب کے اذن سے احکامات لے کر نازل ہوتے ہیں. اب یہاں
دیکھیں اور طلب بات کیا ہے کہ اس میں دو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، فرشتے اور روح۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ روح سے کیا مراد ہے؟ فرشتے تو ہمیں سمجھ آ گیا، ملائکہ، لیکن روح سے کیا مراد ہے؟ تو ایک تو اس میں دو احتمالات ہمیں، جب ہم روایات پڑھتے ہیں، تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں دو احتمالات ملتے ہیں کہ ایک تو اس سے روح سے مراد روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، کہ جو ظاہر وحی الہی لے کر نازل ہوتے تھے۔ لیکن پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ جب فرشتوں کا ذکر کر دیا تو وہ بھی تو فرشتے ہی ہیں، ملائکہ ہیں، بے شک سردار الملائکہ ہیں، لیکن ہیں تو ملائکہ، تو پھر اس سے کیا مراد ہو سکتی کہ ان کا الگ سے ذکر کیوں کیا گیا؟ تو اس وجہ سے جو مفسرین نے اور علماء کرام نے جو اہل بیت سے جو کچھ ان کے پاس اس کے معنی و مفاہیم پہنچے ہوں گے، تو انہوں نے اس کی روشنی میں بیان کیا کہ روح سے مراد ملائکہ سے بھی بالا تر کوئی مخلوق ہو سکتی ہے، یعنی روح القدس بھی جسے کہہ سکتے ہیں، اور وہ ملائکہ سے بالا تر کوئی مخلوق ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں ہم دیکھیں تو سورہ شورا کی آیت نمبر 52 میں ہمیں اس کا جو روحن ہے، اس کے وحی کے معنی میں بھی ہمیں استعمال ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کہ وہ آیت ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، کہ ہم نے اسی لیے اپنے حکم سے آپ پر قرآن کو نازل کیا، یعنی نزول قرآن یعنی وحی الہی۔ تو وہاں اس معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ تو روح کے کو ہم نے اس کے معنی و مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کی۔ پھر اس کے بعد ایک اور لفظ ہے یہاں کہ جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے تنزل، تنزل الملائکۃ، جو یہ لفظ ہے نا، تو ہم انگلش جب ہم گرامر جب ہم نے پڑھی تھی، آپ کو بھی یاد ہوگا، ٹینسز پڑھے تھے نا، تو اس میں پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس اور پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس، فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس، یہ ٹینسز جو ہے نا، کہ مطلب جس کا کہ جس کے اردو میں، عربی میں اور فارسی میں استبرار کہتے ہیں، یعنی جب اس کے اکارڈنگ ہم ترجمہ کریں گے تو فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں، یعنی یہ سلسلہ جاری ہے اور یہ قیامت تک جاری رہے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نازل ہوتے رہتے تھے، یعنی پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس بھی، پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس اس وقت، اور قیامت تک کے لیے مطلب فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس، تو صحیح صحیح ہوتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اور اس وقت بھی ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ اور جیسے ہم نے جب ہم شب قدر کو اس کو سمجھ رہے تھے معنی و مفاہیم کو، تو ہم نے پڑھا تھا کہ وہاں پہ کہ قدر کے معنی یہ بھی ہے کہ کسی چیز کا پر ہو جانا، بھر جانا، تو یہاں پر اس لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اس رات زمین فرشتوں سے بھر جاتی ہے، مطلب کہیں ایک چپا بھی خالی نہیں ہوتا جہاں فرشتے موجود نہ ہوں۔ اور فرشتے جو ہیں، وہ جو اہمیت جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور کیوں افضل ہے یہ بھی میں نے بیان کیا، اور پھر یہ کہ اس رات میں ہوتا کیا ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں زمین پر اللہ تعالیٰ کے احکامات لے کے، اور کیونکہ تقدیر سازی کی رات ہے تو جو ہمارے مقدر لکھے جاتے ہیں، یعنی کس کو اس سال حج پہ جانا ہے، عمرے پہ جانا ہے، زیارات پہ جانا ہے، کس کو اولاد عطا کرنی ہے، کس کے رزق میں اضافہ ہونا ہے، اور یہ ساری چیزیں صحت و تندرستی کے حوالے سے، زندگی اور موت کے حوالے سے، یہ سب چیزیں یہ مقدر کی جاتی ہیں، تو وہی احکامات لے کر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ فرشتے نازل جو ہوتے ہیں وہ کہاں آتے ہیں؟ ہمارے پاس تو وہ احکامات لے کر نہیں آتے نا، ہر انسان کے پاس تو فرشتہ آگے نہیں کہتا یہ تمہاری تقدیر میں بالکل بالکل لکھ دیا گیا، تو کوئی تو ایسا ہے کہ جس کے پاس آ کر نازل ہوتے ہیں، اور آ کر اب وہ چاہے بک کی شکل میں، ہارڈ کاپی کی شکل میں، کس طرح احکامات لے کر آتے ہیں، وہ لا کر کسی کے پاس تو کسی کے حوالے تو کرتے ہیں نا، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو ان کے حوالے کرتے تھے، پھر ان کے جو جانشین بالترتیب رہے ان کے حوالے، اور اس وقت جو خدا کی آخری حجت امام زمانہ علیہ السلام جس وقت زمین پر موجود ہیں، تو یہ جو سورہ ہے نا، یہ امامی زمانہ علیہ السلام کے وجود پر بھی دلالت کرتی ہے کہ کوئی حجت خدا موجود ہے تو فرشتے نازل ہوتے ہیں نا، ورنہ تو ٹرانسلیشن یہ ہوتا کہ فرشتے نازل ہوتے تھے، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک نازل ہوتے تھے۔ اب کہنے جب کیا اب جو ہر سال رمضان میں شب قدر آتی ہے تو ہر سال نازل نہیں ہوتے، لیکن یہ جو کنٹینیوس ٹینس کا جملہ ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ اس وقت زمین پر کوئی حجت خدا، کوئی معصوم، کوئی عصمت کی منزل پر فائز انسان موجود ہے کہ جس کے در پر فرشتے آتے ہیں اور احکامات لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ کہ یہ حتی مطلع الفجر، کہ یعنی سلامتی ہے یہ رات طلوع فجر تک، یہ نہیں ہے کہ طلوع آفتاب تک نہیں، طلوع فجر تک۔ اب سلامن یعنی سلامتی، یعنی
سلامتی کا مطلب یہ ہے کہ مصیبت سے دوری، پریشانیوں سے دوری، بیماریوں سے دوری، بلاؤں سے واہ دوری، واہ، یعنی سلامتی ہی سلامتی ہے. سبحان اور اللہ. اس وقت سلامتی ہی سلامتی ہے جب تک فجر کی نماز کا وقت نہیں ہو جاتا، اس وقت تک یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے. اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے، جیسے ہی فجر کا وقت داخل ہوتا ہے، شب قدر ختم ہو جاتی ہے. اور جو یہ 19، 21 اور 23 کی راتیں ہمارے پاس جو موجود ہے، تو اس میں یہ ہے کہ جو 19ویں رات ہے، تو 19ویں رات میں جو ڈیزائن کیا جاتا ہے، جیسے ہم یہاں پہ بھی دیکھتے ہیں نا، پہ معاملات جو آفس میں بھی ہوتی ہے، اس طرح کے پہلے ایک چیز ڈیزائن ہوتی ہے، پھر وہ اپروول کے لیے جاتی ہے، پھر فائنلی اس پر اسٹیمپ لگتی ہے، دستخط ہوتے ہیں، اور پھر وہ چیز مطلب ویریفائی ہو جاتی ہے. تو اسی طرح یہ جو 3 راتیں ہمیں دی گئی ہیں نا، یہ اسی طرح 19ویں، 21ویں اور 23ویں، کہ 19ویں رات میں اسی طرح ہمارا مقدر جو ہے یہ ڈیزائن ہوتا ہے، پھر یہ جاتا ہے، پھر یہ ظاہر ہے کہ اپروول ہوتی ہے، پھر فائنلی اس پہ دستخط ہو جاتے ہیں، اسٹیمپ لگ جاتی ہے. تو اس لیے یہ 3 راتوں میں اس کو ڈیوائڈ کیا گیا. اب یہ جو ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ نزول قرآن، رمضان جو ہے وہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اسی لیے ہمارے یہاں مکتب اہل بیت میں ہمیں بہت ساری روایات ملتی ہیں ایسی کہ رمضان کے مہینے کو اس لیے فضیلت حاصل نہیں ہے کہ اس میں روزے فرض کیے گئے، بلکہ اس لیے فضیلت حاصل ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. اور شب قدر کو بھی اسی لیے فضیلت کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. اور آپ دیکھیں تو جب ہم اعمال کر رہے ہوتے ہیں شب قدر میں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سروں پر قرآن رکھا ہوتا ہے، اور ہم اہل بیت سے توسل کر رہے ہوتے ہیں. یہی طریقہ بالکل. ہوتا ہے نا اعمال کا. تو یعنی یہ شب قیام قدر محمد. ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمیں اسی طرح پورا سال قرآن اور اہل بیت دونوں سے ساتھ کنیکشن ہے. رکھنا واہ ہے، واہ کہ واہ. قرآن کو ہم نے جدا نہیں کرنا خود سے، اور اہل بیت جو ہیں ان کے توسل سے ہمیں اپنی حاجات اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کا ہم پر بہت بڑا حق ہے جسے ہم سمجھتے نہیں ہیں. بالکل میرا سوال یہی ہے کہ قرآن کا ہمارے اوپر کیا حق ہے، آپ ہمیں یہ بھی سمجھائیں. اچھا، ہاں، یہ اصل میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اس وقت جو ہم غیبت کبریٰ میں زندگی گزار رہے ہیں، اس حوالے سے ہمیں یہ بہت ضروری ہے جاننا کہ قرآن ہم پر کیا حق رکھتا ہے. تو اگر میں اس کو پوائنٹس کی شکل میں آپ کو سمجھاؤں تو دیکھیں 4 حقوق ہیں جو قرآن کے، جو قرآن ہم پر جو حق رکھتا ہے نا. وہ پہلا حق ہے تلاوت کا، ٹھیک ہے. دوسرا حق ہے مفاہیم کا، یعنی اس کے معنی و مفاہیم کو سمجھنے کا. اور پھر تیسرا حق قرآن کا ہم پر یہ ہے کہ جب ہم نے معنی و مفاہیم کو سمجھ لیا تو پھر تیسرا حق ہے عمل کا، کہ ہم نے جب قرآن کو سمجھ کے پڑھ لیا پھر ہم عمل کی منزل پر آ جائیں. اور چوتھا حق قرآن کا ہم پر یہ ہے کہ تبلیغ، یعنی 4 حق ہو گئے نا، تلاوت، مفاہیم، عمل اور تبلیغ. تو اب یہ مت کوئی سمجھ لے کہ یہ جو 4 حق میں نے بیان کیے ہیں یہ صرف صاحبان علم کے لیے ہے یا صاحبان منبر کے لیے نہیں. یہ قرآن کا حق، یہ 4 حقوق سب مسلمانوں پر ہیں. ہر مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ دیکھے تلاوت جب تک نہیں کریں گے تو قرآن سے آشنائی نہیں ہو سکتی، جب تک پڑھیں گے نہیں تو کیسے آشنا ہوں گے. ٹھیک ہے، تلاوت اس لیے ضروری ہے. پھر صرف تلاوت سے کام نہیں چل سکتا، کیونکہ آپ قرآن کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کوئی بھی دنیا کی کوئی دلچسپ ترین کتاب، کوئی ناول، کوئی انعام یافتہ کتاب بھی اگر آپ اٹھا کر پڑھیں تو اگر آپ کو اس کے معنی نہیں سمجھ میں آ رہے تو کتنی دیر دلچسپی قائم رہے گی. آپ کو اسے ریڈ کرنا آتا ہے، آپ کو وہ لینگویج پڑھنی آتی ہے، آپ اس کو پڑھیں کتنی دیر پڑھیں گی؟ دلچسپی تو نہیں اس میں ڈیولپ ہو سکتی نا، انٹرسٹ تو ڈیولپ نہیں ہو سکتا. تو اسے رکھ دیں گے، بند کر کے رکھ دیں گے نا، کیونکہ ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ اس میں ہے کیا. تو اس لیے ضروری ہے کہ معنی و مفاہیم کو سمجھ کے پڑھا جائے. پھر جب ہم معنی و مفاہیم کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر عمل کی باری آتی ہے، کیونکہ گائیڈ لائن ہے. قرآن کیا ہے؟ ہدایت کی کتاب ہے نا. تو گائیڈ لائن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اس پر عمل بھی ضروری ہے، کیونکہ اب پڑھ بھی لیا، تلاوت بھی کر لی، مفاہیم کو بھی سمجھ لیا، تو اب اس کے اکارڈنگ لائف گزارنی ہے اپنی، اس پر عمل کرنا ہے، امپلیمنٹ کرنا ہے اپنی لائف میں. تو یہ ظاہر ہے بہت امپورٹنٹ ہے. اور اسی لیے حدیث قدسی میں بھی ہمیں ملتا ہے نا کہ جو تم جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو تم نہیں جانتے وہ میں تمہیں سکھا دوں گا. تو اللہ تعالیٰ یہ دعوت دے رہا ہے کہ جتنا تھوڑا سا بھی جو جانتے ہو نا اس پر عمل کرنا شروع کر دو، پھر جو تم نہیں جانتے وہ میں تمہیں سکھا دوں گا. یعنی جیسے جیسے ہم عمل کرتے جائیں گے
परवरदिगार आलम हमारे इल्म में इजाफा करता चला जाएगा। और अगर हम बेशक अमल की मंजिल पर ही नहीं आएंगे और हम सिर्फ इल्म हासिल करते रहेंगे, तो वही मुझे अक्सर मैं दोहराती हूँ कि अकील गरवी साहब का एक बड़ा खूबसूरत जुमला जो मुझे लगता है इस सिलसिले में, कि वो कहते हैं कि अगर हम अमल की मंजिल पर नहीं आएंगे तो इल्म की गुठलियां बन जाएंगी हमारे दिमाग में, जिसे हम, और अगर आसान अल्फाज में मैं कहूँ तो जो रसौली जिसे हम कहते हैं ना, यानी वो जमा होता जाएगा ना। ये किनका जुमला है? अकील गरवी साहब ने मिंबर से एक दफा ये जुमला पढ़ा था जो मैंने गिरा में बांध लिया था, और मुझे इतना अच्छा ये जुमला लगा था कि हकीकतन कि जो चीज अगर जैसे ब्लड है ना सर्कुलेट नहीं हो रहा तो क्या होगा, क्लॉट्स बनेंगे ना। अगर उसकी सर्कुलेशन नहीं होगी ब्लड की तो क्लॉट्स बनेंगे। तो इसी तरह जो हम जी जी। इल्म हासिल कर रहे हैं, अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, उस पर अमल नहीं करेंगे, जमा करते जा रहे हैं, तो दिमाग के अंदर भरते जा रहे हैं, तो क्या होगा, तो जाहिर गुठलियां ही बनेंगी ना हमारे दिमाग में। और दूसरी बात यह है कि मोमिन तो वो है ना जिसका आज कल गुजरे हुए कल से बेहतर हो। तो बेहतर हो, गुजरे बिल्कुल हुए सही बात। कल से बेहतर जब ही होगा ना जब हम अमल की मंजिल पर आएंगे। और इल्म के बारे में ये तो कितने कौले मासूम है ना कि इल्म वही ठहरता है जहाँ अमल होता है। अगर अमल नहीं होता तो इल्म वहां आता जरूर है मगर गुजर जाता है, इल्म वहां ठहरता ही नहीं है। तो जाहिर है कि इसलिए फिर तीसरा हक कुरान का यही है कि हम अमल की मंजिल पर आए। और चौथा हक ये है कि तबलीग। अब तबलीग ये थोड़ी है कि सिर्फ मिंबर से ही होती है, तबलीग तो हम सब कर सकते हैं ना, एक दूसरे के साथ बैठ के डिस्कशन करके तबलीग, वो भी तो तबलीग का ही एक तरीका है। आप देखें कि अगर मैं इसको इस तरह से समझाऊं कि पहले एक जमाना होता था जब ये सब सोशल मीडिया और ये सब चीजें नहीं थी, तो उस वक्त लोगों की इतनी ज्यादा वो बिजी भी नहीं होते, ये एडिक्शन भी नहीं थी। तो उस वक्त लड़कियां, स्पेशली लड़कियां क्या किया करती थी कि डायरीज होती थी, उसमें पसंदीदा अशार लिखा करती थी ना। हम बिल्कुल आप सभी सभी यही करते थे, गजलें लिखते थे, अशार लिखते थे। तो ये क्यों नहीं होता कि हम ऐसी डायरी भी कोई बनाए कि जिसमें हम अपनी पसंदीदा आयात लिखें। कुरान जब हम वाह पढ़ते वाह हैं ना वाह वाह, तो पसंदीदा कितनी आयत अच्छी लिखा सोच होता थी आपने, बिल्कुल। है ना, कितनी अच्छी बात है ना कि अगर हम ऐसे लिखें। और मैं एक बात और इसमें आपको बताऊं कि सिर्फ हम लिखें नहीं, बल्कि अगर हम कोशिश करें तो देखें, जब आप कुरान को समझ के पढ़ते हैं ना तो बहुत सारी आयत ऐसी हैं जिसमें बहुत इंटरेस्ट पैदा होता है और वो हमारी जिंदगियों से रिलेट कर रही होती हैं। बल्कि ज्यादातर पूरा कुरान ही हमारी जिंदगी से रिलेट करता है, ये नहीं कि 1400 साल पहले नाजिल हुआ तो बस उन्हीं की जिंदगी से रिलेट करता है, बल्कि इस वक्त करंट जो भी अफेयर्स है हमारी जिंदगी है, हर आयत रिलेट करती है। तो मैं जैसे कहती हूँ मुझे ये आयत बहुत अच्छी लगती है, लैसा लिल इंसाना इल्ला मा सआ, इंसान कुछ भी नहीं है सिवाय अपनी कोशिश की। यानी जो इंसान कोशिश करता है बस वही बन जाता है और वही हासिल कर बड़ी लेता खूबसूरत है, है वाह ना? वाह वाह। वही, यानी उसको दूसरे अल्फाज में कहें तो जो बोता है वही काटता है। तो मुझे ये आयत बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरह सबको कोई ना किसी की पसंदीदा आयत होंगी। तो हम एक डायरी बनाए, उसमें ये आयत नोट करें, और उसके बाद अगर हम कोशिश करें तो एक हफ्ते में एक आयत तो बहुत आराम से तर्जुमे के साथ हिफ्स कर सकते हैं ना। बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया है आपने। एक आयत, बिल्कुल। सिर्फ एक आयत, बतूल आप देखें कि एक आयत कोई मुश्किल बात नहीं है, एक आयत को मुश्किल पूरे बात नहीं हफ्ते है, में मैं भी ट्राई पूरे, करूंगी और मैं आपको अपडेट करूंगी। बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। और हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए। तो एक आयत अगर हम हिफ्स कर लें और तर्जुमे के साथ, तो आप सोचें कि जब एक साल में हम कम से कम 48 आयत हमें हिफ्स हो जाएंगी विद ट्रांसलेशन। कम से कम ना एक हफ्ते में अगर एक आयत भी करते हैं, चाहे तो इससे ज्यादा करूंगी, भी मैं कर सकते हैं, इंशाल्लाह करूंगी। है ना, चाहे तो इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। थोड़ी सी उसकी मुख्तसर तफसीर भी लिख लें उस डायरी में, ताकि उसके वो उसका जो शान नुजूल है या उसका जो बैकग्राउंड है, ताकि जब भी हमारे सामने वो आयत आए या कोई मेंबर से कुछ पढ़ा, क्योंकि आप देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जो गुलू कर रहे होते हैं ना जो जाकिरीन, वो आयत के मफाहिम को तोड़ मरोड़ कर भी पेश कर देते हैं। हम क्योंकि बिल्कुल। वाकिफ ही नहीं होते कुरान से, इसलिए वो हमें लगता है कि बस ये जो कह रहे हैं मेंबर पे बैठे हैं तो ये हमसे ज्यादा इल्म रखते हैं, तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो एक तो हम इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। और दूसरी एक कोशिश हमें क्या करनी चाहिए, कुछ लोग करते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि कोई नहीं करता, मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि कुछ लोग करते हैं, कि जैसे हम अपने घरों में मजालिस का एहतमाम करते हैं, अच्छी जाकरा को बुलाते हैं, और हम इसी तरह मीलाद का एहतमाम करते हैं, अच्छे पढ़ने वालों को बुलाते हैं, और हम कूडे करते हैं, न्याज करते हैं, तो हम ये क्यों नहीं करते कि हम तफसीर कुरान के लिए कोई एहतमाम करें, महीने में एक दफा रख लें, 15 दिन में रख लें, 2 महीने में रख लें। और जब ज्यादा लोग रखेंगे
تو وہی ہوگا کہ مہینے میں قریب قریب گھر ہے، اگر 4 لوگوں نے رکھ لیا تو ہفتے میں ایک گھر سے قرآن ہو گیا۔ آپ کی بات بہت بالکل صحیح ہے، اور میں یہاں سے یہ اتفاق کروں گی، یہ یاد کی مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ دعائے امام زمانہ پڑھنے کا رواج نہیں تھا ہمارے یہاں مجلسوں میں، اور سب سے پہلے آیا تھا دعائے فرج، الہی عزم البلائے و برحل الخفائے۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے جب یہ آیا تو یہ کہنے کو بہت بڑی دعا ہے، الہی عزم البلائے و برحل الخفائے، لیکن ہوا یہ کہ جب میں نے اس کو مجلسوں میں سنا تو لوگوں کے ساتھ اٹریکشن کے اندر لگنے کے لیے میں آواز سے آواز ملانے لگی، کبھی ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں پڑھنے لگی، کچھ ہوا اور ہوا یہ اس کا نتیجہ کہ مجھے دعائے فرج یاد ہو گئی۔ ہے نا؟ جب تو پھر دیکھیے وہ کیونکہ شاید بڑی تھی یا ایران سے ہم لوگ کچھ وہ لے رہے ہوتے ہیں، پھر آیا اللہم کل ولی کل فرج، وہ بھی اگر ابھی یاد کرنے بیٹھے تو ہمارے اچھوں کو بھی نہیں یاد ہوگی ابھی، مگر بالکل ہمارے بچوں کو یاد ہے کہ مجلس کے بعد چھوٹی بالکل بچیاں مائی کے پاس آ کے ہاں شوق میں اس دعا کو بالکل پڑھتی ہیں۔ تو یہ جب ہم یہ والی دعائیں یاد کر گئے ان ساری چیزوں میں، تو کیوں وائی ناٹ قرآن، کہ ہم قرآن کو کیوں نہیں اپنے اس میں ریگولر زندگی میں اتنا ہاں لاتے کہ ہم آیت کے ساتھ بالکل آیت پڑھنے لگے۔ عادی ہو جائیں ہم، تاکہ یوز ٹو ہو جائیں اور ہم جنریشن میں اس کو ٹرانسفر کریں اس طرح، کیونکہ جب ہم مجالس سے ایک درس ہمیں ملتا ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے نوک نیزہ پر قرآن کی تلاوت کی ہے، تو پھر ہم اور پھر یہ حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرآن مع علی و علی مع القرآن، یعنی ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم مولا علی سے بھی ہمارا بہت رشتہ مضبوط ہے، اور ہمارے امام حسین علیہ السلام سے اور عزاداری سید الشہداء سے بھی، اور قرآن سے ہماری دوری ہے، تو یہ تو بالکل تضاد ہو گیا نا ہماری باتوں میں۔ بالکل تو ایسے ہمیں اس تضاد کو ختم کرنا ہے، اور یہ میں آپ کو ایک اور بات اس سلسلے میں بس بتا کے اور یہ ہم اختتام کی طرف جائیں کہ دیکھیں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے گھروں پہ درس رکھتے ہیں اور یہ رکھتے ہیں، مگر پھر مسئلہ کیا ہو جاتا ہے کہ وہ جو ایک کمپٹیشن ہو جاتا ہے نا، جو ضیافت اور اس کا انتظام کیا جاتا ہے کہ جی اس کی چھولے ابھی بھی ہو، دہی بڑے بالکل بھی ہو، تو ایسے فلاں بھی ہو، تو سارا فوکس اس سے ہٹ کر اس پر چلا جاتا ہے، اور پھر ایک کمپٹیشن آ جاتا بالکل ہے، تو جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے وہ پھر سوچتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کریں۔ تو میں یہاں پہ ڈیفینس میں ایک جگہ جب بہت عرصہ ہو گیا کہ جب میں خود اس سے وابستہ بھی نہیں تھی، اور میں اس طرح تفسیر قرآن اس طرح مطالعہ بھی نہیں کرتی تھی اور نہ پڑھاتی تھی، تو اس وقت یہاں پر ایک جگہ ڈیفینس میں یہ انتظام کیا جاتا تھا کہ وہ اپنے گھر میں تفسیر قرآن کی محفل کا انتظام کرتی تھی، تو وہ بہرحال ان کو بلایا کرتی تھی، اس وقت میرا خیال ہے شمع انجم صاحبہ ان کو ذاکرہ شمع انجم صاحبہ کو وہ بلاتی تھی، تو وہ ان کو جو بھی ہدیہ دیتی ہوں گی یا جو بھی کرتی ہوں گی، لیکن جو آنے والے ہوتے تھے بہت رش ہوتا تھا، ظاہر ہے کہ ان سے تو کوئی ہدیہ نہیں لیا جاتا تھا، جو سننے آ رہے ہوتے تھے تو وہ کتنا بڑا کام کریں گی، لیکن کسی ضیافت کا اہتمام نہیں ہوتا تھا، بہت بڑا ان کا گھر تھا، بہت ویل آف تھی، سب کچھ تھا، لیکن صرف گرمیاں ہوتی تھی تو ایک ایک گلاس شربت، اور اگر سردیاں ہیں تو ایک ایک کپ چائے بس، اور دیٹس اٹ۔ اور اصل جو چیز تھی وہ تھی جو وہ دے رہی تھی، کہ وہ جو بالکل قرآن ایسے سمجھ کے اور جو بہت ذہن میں اچھا۔ جو گرہیں لگی ہیں وہ گرہیں کھل جاتی تھی، اپنے جو ہمارے ذہنوں میں کنفیوژنز ہوتی ہیں ہم وہ کنفیوژنز کا حل لے کر وہاں سے اٹھ رہے ہوتے تھے، تو اصل تو اجر و ثواب یہ ہے کہ جو وہ حاصل کرتی تھی، اتنا بڑے مجمع ان کے گھر میں جمع ہوتا تھا، تو وہ جن کے پاس بڑے گھر ہیں ان کو تو ضرور یہ اس چیز کو پریکٹس کرنا چاہیے کہ اس کا اور جب یہ ہم اس کے عادی ہو جائیں گے تو پھر ہر گھر میں آپ دیکھیں گے، جس طرح آپ نے دعائے فرج کا آپ نے ابھی حوالہ دیا، تو اسی طرح جب ہم یہ بھی شروع کر دیں گے تو سارے یوز ٹو ہو جائیں گے، اور ہر گھر میں اس طرح کی محافل ہونا شروع ہو جائیں گے، منعقد انشاءاللہ کرنا شروع کر دیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اختتام میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ بہت ہی خوبصورت میسج کے ساتھ آپ نے اس کو اینڈنگ کیا ہے، اور پروردگار عالم شب قدر میں ہمیں پوری پوری توفیق دے کے ہم شب قدر کو حاصل کر سکیں، تینوں راتوں کے اندر اس کے ثواب سے جڑ سکیں، اور ہمارا کوئی گناہ ایسا نہ ہو جو ہمیں اس شب کی برکتوں سے دور کر دے، ہمیں زمانہ کا ظہور ہو، ان کی ظہور میں تاجر ہو، اور ہم سب ان کے ناصران میں شمار ہوں۔ میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر انیلا قاسمی صاحبہ کی کہ انہوں نے اپنا بہت ہی قیمتی وقت نکالا۔ میری دعا ہے کہ پاک پروردگار عالم آپ کو صحت زندگی دے، اور اسی طریقے سے آپ کو ہمت اور طاقت دے کہ آپ جو ہے وہ یہ علم کا دیا جلاتی رہیں اور گھر گھر روشنی ہوتی رہے۔
परवदिगार आलम अपनी बारगाह में हम सब की मेहनतों को खिदमतों को कबूल फरमाए और हमेशा यही दुआ करती हूँ कि बारे इलाहा हमें खुलूस से नियत के साथ, हमारी नियतों में रियाकारी ना हो और खुलूस से नियत के साथ हम कुरान करीम को पढ़ने वालों में, समझने वालों में और उस पर अमल करने वालों में शामिल रहें। और हम गैबत कुबरा में यही सबसे बड़ी ज़मीना साजी है कि हम कुरान और अहले बैत से अपने आप को प्रैक्टिकली जोड़ लें और हम ये कोशिश करें कि जब तक हमारी ज़िंदगी है इसी तरह हम चिराग से चिराग जलाते रहें। जिस तरह हम अज़ादारी के लिए चिराग से चिराग जलाते हैं, इसी तरह कुरान करीम की भी जो हम पर हक है कुरान करीम का, हम कोशिश करें हद्दुल इम्कान कि हम उसको हक को अदा करने की कोशिश करते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल रमजान रमजान यूं कायम है रमजान, रमजान रमजान यूं कायम है